الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی تراویح میں ہم نے چھٹا پارہ مکمل کیا ہے اور اس میں سورہ نساء کو ختم کیا اور سورہ مائدہ کو شروع کیا. پچھلے جو سورت تھی سورہ نساء اس میں کچھ اور احکام ہیں وہ رہ گئے خواتین کے حقوق سے متعلق. اب آگے چلتے ہیں کیونکہ سارا اسی پہ پورا رمضان پھر لیڈیز کے حقوق ہی بیان ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جتنے حقوق بیان ہو گئے پہلے اس پر عمل کریں، پھر باقی انشاءاللہ اگلے سال پورے سال حقوق یعنی حق تلفی کرتے رہیں. یہ مطلب ہوا، مطلب یہ کہ پھر علماء سے پوچھ لیں بھائی کیا حقوق ہیں. آج ہم جو ہے وہ سورہ مائدہ شروع کی ہے، اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں خاص طور پر اہل کتاب کو خطاب کیا ہے، عیسائیوں کو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق سولی پر لٹکا دیا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے چونکہ بہت زیادہ معجزے دیے تھے، بغیر باپ کے پیدا تو کیا مگر ماں کی گود میں گواہی دلوا دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مریم کا بیٹا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا اور ان سب چیزوں کا. ایسی باتیں کہلوائیں اور ایسے معجزے کہ اتنا یعنی کوئی یقین کرنا چاہتا تو یقین کرنے کے لیے یہ کافی تھا کہ معاذ اللہ یہ ولد الزنا نہیں ہو سکتے. اور حضرت مریم کی بھی پاک دامنی کو بیان کیا. تو اتنے معجزے دیے، اتنے معجزے، مگر ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کسی کو مقتدا اور رہبر ماننا پڑتا ہے تو آپ کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے. یاد رکھو انسان کو جب بھی تباہ کیا ہے نا، اس کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے حسد، جیلسی. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو حسد کا شکار ہوتا ہے وہ حسد کی وجہ سے اپنا الگ فرقہ بنا رہا ہوتا ہے اور الزام دوسروں پہ ڈال دیتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کیا کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اور یہ اپنے فرقوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی الٹا کام ہو رہا ہے کہ جو جمہور کی طرف لے کر جا رہا ہے، علماء کی جماعت کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس میں تھوڑی حسد ہے. حسد اس میں ہوتا ہے جو آپ کو پوری قوم سے کاٹ کے الگ کر رہا ہے اور سب سے ہٹا رہا ہے. کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک پبلک کے دلوں سے میں علماء کا اعتماد نہیں ختم کروں گا میرا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پہچاننا کہ جیلسی کا شکار کون ہے کون نہیں ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل کام ہے. محض الزامات کو مت دیکھا کرو، فلاں نے فلاں پہ الزام. جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ایف آئی آر جا کے کٹوا دے نا وہ مظلوم ہوتا ہے. بالکل یہی حال دنیا میں ہے کہ جو اپنے آپ کو پہلے الزام لگا دے کہ یہ سب غلط ہیں تو لوگ اس کے الزام کو کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے میں صحیح ہوں. تو انبیاء بھی کبھی صرف اپنی طرف نہیں بلاتے، تبھی انبیاء کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کا راستہ ایک ہی ہے. جو بیسک ہے نا تمام پیغمبروں کی وہ کیا ہے، سب کی متفق ایک. قرآن جب نازل ہوا تو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وہ نبی پر بھی لائیں گے اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی. یہ نہیں کہ مجھ پر تو لاؤ باقی سب غلط تھے معاذ اللہ میں اب صحیح دین لے کر آیا ہوں. نا 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 نا، ہمیشہ ہر آنے والے نبی نے کہا پہلے بھی ٹھیک تھے، ان کی جو تعلیمات تھی وہی تعلیمات میں بھی لے کر آیا ہوں. نحن معشر الانبیاء، فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں. یعنی ایک ہی میں شامل کیا گیا ہے سب کو.
تو جو بھی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا سمجھ لو یہ کیا ہے؟ حسد کا شکار، کہ یار یہ لوگ ادھر کیوں جا رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں آ رہے. تو تمام پیغمبروں کی دعوت ایک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اپنے سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان سب کی تصدیق کرتا ہوں، اور اسی دین کو لے کر آیا ہوں جو تمام پیغمبروں کا دین ہے. پھر اللہ نے اتنے معجزے دیے، اتنے معجزے دیے. تو وہ جو چودراہٹ تھی نا ان کی اہل کتاب کی، بہت سے اہل کتاب ایمان بھی لائے عیسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ ان کی تو پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کو آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا، یہ سب لکھا ہوا تھا. تو وہ جو تھے نا انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش شروع کر دی. لیکن بہت سے لوگ ایمان بھی لائے تھے. بہت بڑا طبقہ. ہمیشہ ہر دور میں سارے خراب نہیں ہوتے، بلکہ قرآن جہاں یہود و نصارہ کی برائی بیان کرتا ہے وہیں قرآن کہتا ہے لیسوا سواء، سارے ایک جیسے. ارے جب یہود و نصارہ میں سارے خراب نہیں تو مسلمان علماء میں سارے کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ سارے مولوی غلط، سارے مولوی غلط. تو اللہ نے تو تعریف کی ہے بعض یہود و نصارہ کی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب تم دیکھتے ہو کہ رسول پر جو کلام نازل کیا گیا، جب یہ سنتے ہیں ایسا حق کو پہچانتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے ان کی آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچان جاتے ہیں یہ فوراً. تو جو تھے نا جو خاص لوگ تھے ان کو جو اب حسد ہوا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. قرآن میں صاف ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکا سکے. ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. بر رفعہ اللہ الیہ، اے اللہ پھر ہوا کیا؟ نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ گئے، کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہوا یہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. جناب پروفیسر غامدی صاحب، ان بیچاروں کی ہر تھوڑے دن کے بعد شامت آئی بھی ہوتی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑ دو جان. انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھنے کا انکار کر دیا. یہ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں، جان کر گڑبڑ کر رہے ہیں. بعض دفعہ اہل علم پر معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے، اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنی واضح آیت ہے، یہ 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھاؤ گے سمجھ میں آئے گی، مگر لمز یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کی سمجھ میں انتہائی قابل احترام ہونے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس لیے ایسا نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں تو اور واضح ہے. بخاری اور مسلم کی حدیثوں کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا. یا تو آپ صاف طور پر کہیں کہ میں حدیث کو حجت نہیں مانتا، پھر آپ سے الگ اسٹائل میں ہم بات کریں گے، پھر ہم حدیث کی حجیت پر بات کریں گے. نہ تو آپ دو ٹوک لفظوں میں حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہے میں اس کو نہیں مانتا. تو اس کو ثابت تو کریں قرآن کے کہاں خلاف ہو رہی ہے. یہ یتوفا کے لفظ سے آپ استدلال کرتے ہیں. یتوفا کے تو قرآن ہی میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تمہیں رات کے وقت وفات دے دیتا ہے. تو کیا مر جاتے ہیں ہم رات کے وقت؟ وہ کہتے ہیں نا یا عیسیٰ انی متوفی کا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. تو یہاں وفات کا مطلب موت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں وفات کہیں موت کے معنی میں کہیں استعمال ہوا، کہیں وصولی کے معنی میں. اس پر میرا الگ مستقل بیان ہے کہ توفا کا اصل مطلب کیا ہے. ابھی میں اس کو نہیں چھیڑوں گا، موضوع چینج ہو جائے گا. یتوفاکم باللیل، اللہ تمہیں رات کو وصول کر لیتا ہے، حالانکہ ہم تو بستر پہ ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہاں وصولی کا معنی کچھ اور ہے. تو یتوفا کے مختلف جگہوں پہ مختلف معنی آئے ہیں. تو قرآن کا ہمیشہ وہ معنی کیا جائے گا جہاں ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا نہ رہی ہو اور قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو جائے. تو یہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی، اس میں تو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ فرماتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا،
بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے اس راوی ہیں، انہوں نے قرآن کی اگلی آیت بطور دلیل کے بھی پیش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جو موقع تھا نا جس میں یہودی قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جناب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر تو قتل نہیں کیے لیکن اللہ نے بعد میں وفات دے دی. تو یاد رکھو یہ جو بعد میں اگر وفات ہوئی ہوتی تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا کہ عیسائی اس واقعے کو بھولتے نہیں. کیا خیال ہے؟ بھول جاتے کہ عیسائی کے بعد میں عیسائی تو خود اس وقت سے پریشان ہے. عیسائی ابن مریم گئے کہاں؟ کوئی ایک عیسائی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو محقق ہو اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سن فلاں میں ہوئی ہے اس واقعے کے بعد. تبھی وہ کنفیوز ہیں. تبھی تو قرآن کہہ رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، شک میں پڑ گئے. اب عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، کسی بھی عیسائی سے پوچھیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں پہ. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا کفارے کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سولی پہ لٹک کے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک کے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے چلے گئے، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. یعنی عیسائی بھی اس کے قائل ہیں کہ کہاں چلے گئے. اب ممکن ہے پروفیسر صاحب یہ کہیں کہ تم لوگوں نے یہ عقیدہ عیسائیوں سے ہی لیا ہے، تو یہ بات غلط ہے. عیسائیوں سے نہیں لیا ہم نے یہ قرآن سے لیا ہے، لیکن عیسائیت اس کی تائید کرتی ہے. اور یہ تاریخی واقعہ ہے. تاریخی واقعے میں اتنے سارے لوگ غلطی پر جمع، واقعہ بھی اتنا بڑا. اگر بعد میں انتقال ہوا ہوتا تو عیسائی کہتے نا کہ نہیں بھائی وہ تو ہم سب ہماری سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے 5 سال یا 10 سال کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور پھر یہ بیماری ہوئی. اس میں اختلاف ہوتا، کوئی کہتا ہے یہ بیماری، کوئی کہتا ہے یہ بیماری، سال کے 1 آدھ سال میں اختلاف ہوتا، کوئی کہتا ہے سن فلاں میں انتقال ہوا. لیکن عیسائیت بھی اس سے کیا ہے؟ خاموش. ہاں وہ بعد میں کسی نے بقراتی جھاڑی ہو اپنی، فنٹر تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی جیسے کچھ اپنی نت نئی تحقیقات، ان میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں جو عیسائیوں میں جو مذہبی لوگ ہیں ان میں کوئی بھی اس کا قائل نظر نہیں آتا. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، فرمایا عن قریب عیسیٰ ابن مریم تم پر نازل ہوں گے، حکم بن کے، حاکم بن کے، عادل بادشاہ بن کے نازل ہوں گے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، عیسائیت کا جو نشان ہے صلیب اس کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، دنیا سے خنزیر کا خاتمہ. یورپ امریکہ میں لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، ہر جگہ خنزیر، ہر جگہ خنزیر، سور کی چربی چاکلیٹوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کام کیا ہوگا کہ اس نسل اس کی ختم کر دی جائے تاکہ یہ حلال فاؤنڈیشن اور یہ حرام فاؤنڈیشن اس کی اس ٹینشن سے ہمیں نجات مل جائے. ہوتے ہیں نا کوڈ ان کے، سور کی چربی، خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کے نظام کو ختم کر دیں گے. تو یہ واضح احادیث ہیں. جناب پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری ایک رائے ہے، کسی کو اس سے اختلاف کرنا ہے تو کرے. تو یاد رکھو اختلاف رائے کی گنجائش اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے، اجماعی مسائل میں نہیں ہوتی. جو چیزیں 2 ٹوک لفظوں میں بیان کر دی ہیں، پوری امت کا عقیدہ ہے. عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے. اور وہ کتاب 4 مکاتب فکر کے علماء پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث حضرات بھی پڑھتے ہیں. بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو اہل حدیث زیادہ اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو حنفی مدارس ہیں ان میں اتنے اہتمام سے نہیں پڑھائی جاتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو میں بھی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی شرح العقائد کو نکال کے عقیدہ طحاویہ رکھو، اس میں صاف ستھرے سے عقائد ہیں، پیچیدگی نہیں ہے. اور یہ میری کیا اوقات، بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا ہے کہ عقیدہ طحاویہ کو شامل. اس کے بعد یہ پھر یہ فضول قسم کی بحثیں ہی ختم ہو جائیں گی. ٹیکنیکل پیچیدہ جو عقائد کے معاملے میں ہے نا، صاف ستھرے جو ہے وہ نکھرے ہوئے بالکل سادہ سے عقائد ہیں، بالکل سیدھے سیدھے. شرح العقائد جو کتاب ہے اس میں منطق کے طرز پر ہے، پیچیدگیاں ہیں. وہ پڑھنے کے بعد بعض دفعہ انسان اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کسی زمانے کے لیے ٹھیک تھی، اب اس کی ضرورت اس وقت
فلاسفر جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ اشکال یہ جواب ایسے کر کے لکھی گئی ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پھر سزا دی کیونکہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق بہرحال سولی پہ لٹکا دیا. اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دی, انی مطہرک, اے عیسیٰ میں تجھے ان کافروں سے بچا لوں گا. یہاں بھی ایک بات دیکھو, اگر اللہ نے موت دے کے بچانا ہوتا تو وہ حضرت عیسیٰ کہتے اللہ وہ پہلے سے مجھے قتل کرنے کے, اس کی میں مثال دیتا ہوں نا, آپ میرے پاس آئے, دشمن باہر کھڑے ہوئے قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کو, میں کہتا ہوں بھائی میں تمہیں بچا لوں گا, کیسے بچاؤں گا, میں خود ہی مار دوں گا آپ کو, تمہیں وفات دے دوں گا, انی متوفی کا تمہیں وفات دے دوں گا. تو کہیں گے پھر بچانا کس بات کا ہوا. تو اللہ فرما رہے انی متوفی کا وما کرو وما کر اللہ. اللہ فرماتے یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کی تدبیر کا جواب دیا. وہ جواب کیسے ہے, یہودی کیا مکر کر رہے ہیں, قتل کر دیں. اللہ فرماتے ہم بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں, وہ کیا ہوگی, قتل سے بچا لیں. پورا سیاق و سباق یہ بتا رہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک, اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا, ورافعک الی اپنی طرف اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا اور ان کافروں سے بچا لوں گا. تو اس میں کہیں بھی اگر موت دے کے بچانا ہوتا تو یہ بچانا اس موقع پر بچانا نہیں کہلاتا. اور آگے اللہ نے خوشخبری سنائی, وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, تیری اتباع کرنے والے لوگ, تیرے فالوورز, جو تجھے فالو کرنے والے لوگ ہیں, ان کو قیامت تک غلبہ عطا کر دوں گا. کیا مطلب, جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے نا یہودیوں نے, اب وہ کیا ہو جائیں گے, مغلوب. یہ قرآن کی بشارت کیسے پوری ہوئی ہے, اس واقعے کے بعد سے آج تک یا تو اہل اسلام کی دنیا میں حکومت رہی ہے یا عیسائیوں کی رہی ہے. آج دنیا میں کس کا سکہ چل رہا ہے, عیسائیوں کا. امریکہ کا چل رہا ہے نا, برطانیہ کا چل رہا ہے. اسرائیل کتنا سا رہ گیا, ان کی کوئی, اور یہ بھی اب جا کے اتنی سی ریاست قائم ہوئی ہے, اب جا کے, اور وہ بھی قرآن کہتا ہے بحبل من اللہ وحبل من الناس, لوگوں کی رسی تھام کر یعنی ٹھہرے ہوئے ہیں. آج اسرائیل کا وجود کس سے ہے, لوگوں کی رسی سے. وہ لوگ کون ہیں, برطانیہ اور, بولو نا یار کیا ہوگی, امریکہ. اگر برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دے تو اسرائیل دھڑم سے نیچے گرے گا. اتنا تھوڑا سا, وہ ٹھیک ہے ہوشیاری سے بڑی شرارتیں کر رہا ہے تجارت پہ, لیکن وہ جو ایک بڑی ریاست ہوتی ہے جس کو خلافت کہا جاتا ہے, وہ اس کے بعد سے اب تک یہودیوں کی قائم نہیں ہوئی. اور جو ہوئی ہے تھوڑی سی, وہ بھی اتنے ہزار یعنی تقریباً 2500 سال بعد جا کے ہوئی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ بھی ہو. بعض دفعہ کسی کو عزت دی جاتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے, کیونکہ ذلت کے لیے پہلے عزت ہونا ضروری ہے. تبھی میں کہتا ہوں نا, ایک آدمی ایک محلے میں آیا, کہہ رہا ہے شکر ہے یار میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. اس نے کہا کیوں, کہہ رہے ورنہ آج بہت ذلیل ہو جاتا میں. ٹھیک ہے, یعنی مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ اگر میری عزت ہوتی تو میں کیا ہوتا, کہاں عزت پہلے سے ہے ہی نہیں, تو اس لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں عین ممکن ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو آخری لڑائی ہوگی نا, جو فیصلہ کن معرکہ ہوگا وہ یہودیوں سے ہوگا. تو یہ ظاہر ہے وہ معرکہ جب ہی ہوگا جب ان کو تھوڑی سی طاقت تو ملے نا. تو وہ طاقت میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, مختلف بڑی بڑی ریاستوں سے معاہدے کر کے. انڈیا سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے, تو سب بڑے بڑے پاورفل ملکوں سے بنا کے رکھی ہوئی اس نے, یہ ان کی سیاست ہے. تو یہ بہت بڑی جنگ کی طرف آگے معاملہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن والا بنائے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا, اس میں یہ کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے انصافی کی, اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, اتنے معجزے دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لائے, اس نافرمانی کی پھٹکار برسی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان کی قسمت میں کیا ہے کہ زمین میں ہمیشہ 2 نمبری کرو, فساد مچاؤ. ایک شخص نے بڑا اچھا فارمولا لکھا کہ ورلڈ مائنس جیزس از اکول ٹو پیس. سوری جیزس نہیں, جیوز, ورلڈ مائنس جیوز از اکول ٹو پیس. نہیں آ رہا بعد میں, یہ اکاؤنٹنگ کے ماہر بیٹھے ہوئے, ان کو بتا دینا. ٹھیک,
تو فساد ہی فساد. خود امریکہ کا صدر بھی بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے اعتراف کر لیتا ہے کہ بدماشی کون کر رہا ہے؟ اسرائیل. لیکن تجارت اتنی مضبوط ہے کہ وہ وہاں آ کے مجبور ہو جاتے ہیں. برطانیہ بھی مانتا ہے, وہاں کی عوام نے بھی کتنی دفعہ مظاہرہ, ابھی فلسطینیوں پر جو حملے ہوئے ہیں تو برطانیہ کی عوام نے بھی احتجاج کیا کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ بدماشی کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کر رہا ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. کیوں؟ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے بعد سے ان پر جو وبال آیا ہے, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں تمہیں اٹھا رہا ہوں آسمانوں کی طرف, اور جاعل الذین اتبعوک, تمہاری اتباع جو بھی کرے گا. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چاہے صورتاً اتباع ہو یا حقیقتاً, عیسائی حقیقی اتباع عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کر رہے مگر صورتاً کر رہے ہیں. سن کے اپنے آپ کو کہتے ہیں, عزت احترام بہرحال کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کس کے فالوورز ہیں؟ عیسیٰ کے. تو چاہے ظاہراً اتباع ہو یا حقیقی اتباع, دنیا میں غلبہ انہی کا رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو, بولو نا بھائی, ماننے والے ہیں. مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. اسی لیے یا تو دنیا میں بڑی حکومتیں مسلمانوں کی رہی ہیں, خلافت عثمانیہ تو ابھی 1920 میں ختم ہوئی ہے, بہت بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی, یا دنیا میں بڑی حکومتیں کس کی رہی ہیں؟ عیسائیوں کی, انگریزوں کی, گوروں کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ان آیات میں خاص خطاب کر رہے ہیں اور بتایا کہ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اس دین کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اصل جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں, تم عیسیٰ ابن مریم کی تعلیم سے دور ہو چکے ہو. آج میں حیران ہوتا ہوں جب میں قرآن پڑھتا ہوں کہ اتنی واضح آیات ہیں, جب کوئی غیر مسلم یہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ اتنی واضح آیات ہیں, بالکل دو ٹوک لفظوں میں اللہ نے صاف ستھرے واضح دلائل دے دیے. آج جو ہم نے آیات پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اور اللہ ایک ہی چیز ہیں وہ بھی کافر ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مسیح وہ تین میں کا ایک ہیں وہ بھی کافر ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول, اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب دیکھو مسیح ابن مریم کی حیثیت رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں. یہ تو اللہ کا ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, ان کی ماں ایک پاک دامن عورت تھی. کانا یأکلان الطعام, ماں اور بیٹے مل کے کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, اے نبی دیکھو ہم ان کے لیے کیسے آیتوں کو, اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم, پھر آپ انظر ذرا ان کو بھی دیکھیں, انا یؤفکون, ان دلائل کو چھوڑ کر کدھر بھٹکتے جا رہے ہیں. تین بھی ہے, ایک بھی ہے, ایک بھی ہے, تین بھی ہے, توحید بھی ہے اور تین بھی ہے, اسی میں الجھا دیا ہے پوری قوم کو. اللہ کے بیٹے ہوتے یا الہ ہوتے تو کھانا تھوڑی کھاتے. اللہ کبھی کھانا کھاتا ہے؟ اللہ تو کھانا نہیں کھاتا. پھر یہ عجیب بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو وہ سولی پہ لٹک گئے, تو اللہ کبھی ہلاک ہو سکتا ہے؟ پھر اتنے کنفیوز ہے نا. ان اشکالات کے جواب دینے کے لیے عیسائیوں نے کبھی عیسیٰ کو کہہ دیا کہ وہ اللہ سے الگ بھی حیثیت ہے اور ایک حیثیت سے وہ کیا ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو ایک پادری بیٹھے ہوئے تھے سامنے, تو وہ داڑھی دیکھ کے بحث شروع ہو گئی, گپ شپ. تو انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ بھئی, حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تین ہی, یہ تین بھی ہیں خدا اور ایک بھی متشابہات میں سے ہے جو ہماری سمجھ سے کیا ہے, بالاتر. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک چیز ہوتی ہے عقل کے خلاف ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے عقل سے بالاتر ہونا. قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل سے بالاتر ہیں, وہاں ہماری مینٹل اپروچ نہیں ہے وہاں تک, جیسے قبر کا عذاب ہو گیا یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم وہاں تک, ہمیں مرے تھوڑی, ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے بعد میں.
لیکن عقل کے خلاف کوئی بھی قرآن میں بات، کسی اللہ کی کتاب میں عقل کے خلاف بات ہوگی تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، 100% غلط ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے حضرت نے کہ 3 کا 1 ہونا یا 1 کا 3 ہونا یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے، یہ ہو نہیں سکتا. پھر مجھے ایک واقعہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک فلسفی تھا، وہ علم حاصل کر کے اپنے گاؤں گیا، منطق پڑھتا رہا. تو منطق پڑھ کے نا قرآن و حدیث تو پڑھا نہیں اس نے. بہت سے میں نے اہل علم ایسے دیکھے منطق میں اپنی عمر برباد کر دی، قرآن کا پتہ نہیں اور حدیث کا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتا انہوں نے. تو وہ چلے گئے جناب. تو ابا نے پوچھا تم کیا سیکھ کے آیا؟ اس کو بیچارے کو قرآن و سنت تو آتا نہیں تھا، منطق فلسفہ بہت پڑا ہوا تھا اس نے کہا ابا میں صبح بتاؤں گا ناشتے میں کیا پڑھا ہے میں نے. ٹھیک ہے جی. ناشتے میں کیا ہوا؟ والدہ محترمہ نے 3 انڈے ابالے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے شوہر کے لیے اور ایک اپنے بیٹے کے لیے، 3 بوائل انڈے. تو منطقی نے اب شروع کر دی اپنی منطق اور فلسفیانہ بحث. انہوں نے کہا دیکھیں ابا یہ جو 3 انڈے ہیں نا، یہ 1 انڈا، یہ 2 انڈا اور یہ 3 انڈا، یہ ہیں تو 3 مگر یہ کل 4 چیزیں ہیں. ایک تو الگ الگ حیثیت سے 1 انڈا، دوسرا انڈا، تیسرا انڈا، اور ایک تینوں کے مجموعے سے جو ایک ہیئت دماغ میں آ رہی ہے تصور سے، ایک ان کا مجموعہ، وہ ایک الگ سے چوتھی چیز ہے جو ان تینوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے. ابا نے 2 انڈے کھائے جلدی سے اور ایک بیوی کو پکڑایا، بولا وہ جو چوتھی چیز ہے تو کھا لے. وہ کیا کر لے؟ وہ جو حیولہ ہے نا اور حیت قضائیہ وہ تو کھا لے. تو عقائد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ 2 ٹوک اور بالکل واضح. عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہوتی، صاف ستھرے. قرآن، ایک انگریز مسلمان ہوا ہمارے یہاں آئے مدرسے میں، اتنی بڑی داڑھی اس کی ماشاءاللہ، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. تو مجھے ریونڈ کا وہ لطیفہ یاد آیا اسے دیکھ کے کہ ایک انگریز نیا نیا مسلمان ہو کے نا ریونڈ میں بڑی لمبی لمبی نمازیں شروع کی. تو آپ کو پتا ہے سارے افغانی ایسے نہیں ہوتے، بعض افغانی بڑی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، سارے نہیں ایسے ہوتے. بعضوں کو دیکھا یوٹیوب پر، تو وہ بھی ریونڈ میں تھا. اس نے انگریز کو بولا یار تم اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہو. انگریز نے بولا مجھے حیران کیوں ہوتے تم 2 منٹ میں ختم کر دیتے ہو. تو اس نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں، ہمیں کنیکشن بحال کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تم ابھی نئے نئے اسلام پر آئے ہو، تمہیں اللہ سے جو کنیکشن ہے نا وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں. مطلب بتا دیا تھوڑے دن میں تم بھی کیسے ہو جاؤ گے. تو ایک انگریز تھا برطانیہ کا، مسلمان ہوا، ہمارے یہاں مدرسے میں آیا، بڑی لمبی داڑھی اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. مجھے اس سے بڑی گپ شپ ہو گئی. دوست ہمارے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، کسی کام سے جا رہا تھا کہیں، تو مدرسے میں بھی تھوڑے دن اس نے کہا چلو گزار لو. اردو آتی نہیں تھی تو میں نے اس سے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں گپ شپ شروع کر دی. میں نے اس سے بولا کہ تم کیوں اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی، کسی نے نہیں، میں نے خود سے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا، فطرت کو اپیل کرنے والا مذہب صرف اور صرف اسلام لگا. 2 ٹوک صاف ستھری باتیں اس میں، عقائد بالکل واضح ہیں. کیا جس مذہب میں بھی جاؤ گے عقیدے کی بحث اتنی پیچیدہ ہے کہ آدمی ایک اشکال پھر اس کا جواب، پھر اس اشکال پھر اس کا جواب، پھر اس کا، پوری موٹی موٹی کتابیں اپنے بنیادی عقیدے کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی توحید کا عقیدہ بھی بہت سادہ ہے، اس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش مت کرو. اللہ ہی ہے مشکل کشا حاجت روا، اس میں کوئی نبی کی توہین نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے در کے. اس میں نبی بھی داخل ہیں، فرشتے بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں. واللہ هو الغنی الحمید، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل واضح عقیدے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. کیوں؟ 2 وجہ سے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے پیغام کے لیے، اپنے بندوں کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے جن شخصیات کا انتخاب کیا ہے، لاکھوں پیغمبروں کا، ان میں سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے کس کو دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید الانبیاء ہیں. قیامت کے دن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہیں نبی کی فضیلت میں بیان کرنے کی. یہ چیزیں نہیں ہیں کہ میری بگڑی بنا دیں، میری حاجت روائی کر دیں، یا رسول اللہ میرا یہ فلاں کام اٹکا ہوا ہے یہ کر دیں. یہ چیز نہیں ہے. یہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی کہا کہ چھوڑ دو یہ چیزیں. تو بھائی واضح صاف ستھرا. پھر نبی کی بشریت اور جو نور کو کے مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں. قرآن بھی ہدایت کا نور. نور کہتے ہیں روشنی کو. جیسے روشنی سے سیدھا راستہ نظر آتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو ہمیں سیدھا راستہ نظر آ گیا. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. لیکن جنس کے لحاظ سے آپ انسان ہیں, بشر ہیں, گوشت پوست کے بنے ہوئے. آپ کے والد عبداللہ, آپ کی والدہ آمنہ, اور آپ صلی اللہ اولاد بھی ہوئی حضرت, پھر ان سے آگے اولاد چلی, تو جتنے آگے نسل ہے, اولاد ہے, سب انسان ہی ہیں. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں, اسی طرح علماء بھی ہدایت کا نور ہوتے ہیں. جو بھی ہدایت کی بات کرے گا, سیدھا راستہ دکھائے گا, وہ کیا ہے؟ نور ہے. ہاں یہ ضروری ہے یہ عقیدہ کہ یہ نور والا معنی, ہدایت کے نور والا معنی سب سے زیادہ نبی میں ہے. اس کے بعد باقیوں میں کیا ہے؟ یہ کم ہے. اور یہ نور والا معنی سب سے زیادہ اللہ میں ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ نے ہدایت دی نا بندوں کو, پھر اس کے بعد نبی نے, پھر علماء نے, صحابہ, تابعین. تو جو بھی ہدایت کی روشنی پھیلائے گا اس کو بھی ہم نور کہہ سکتے ہیں. لیکن باڈی کے لحاظ سے, جسم کے لحاظ سے, وہ تمام لوازمات جو بشر کے ساتھ ہیں وہ تمام کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں بھی بشر تھے اور حقیقت میں بھی بشر تھے. آپ کا ایک خاندان تھا, ایک نسب تھا قریشی. یہ تو سارے انسانوں میں ہوتے ہیں نا خاندان. کبھی جبریل سے پوچھا کہ آپ کی فیملی, آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کاسٹ کیا ہے آپ کی؟ بھئی آپ خان ہیں ہیں بھائی جبریل علیہ السلام, آپ خان ہیں, ارائی ہیں. وہ کہیں گے بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے تو والدین ہی نہیں ہوتے, ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ پیدا کر دیتا ہے. تو پورے سلسلے ہوتے ہیں. جنات میں بھی ہوتے ہیں, یہ جنات میں پٹھان بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جنات میں پنجابی بھی ہوتے ہیں, جنات میں مہاجر بھی ہوتے ہیں, جنات میں عربی بھی ہوتے ہیں. تبھی تو دیکھو کسی پہ کوئی دوسرے ملک کا جن آ جائے وہ عجیب عجیب زبانیں بولنا شروع کر دیتا ہے. پٹھان جن کیسا خطرناک ہوگا یار. ایک تو او بھائی یہ مجھے پٹھانوں سے محبت ہے, میں کوئی توہین نہیں کرتا, بعض لوگ اس پہ بھی غلط کمنٹس کرتے ہیں. تو طاقتور قوم ہے نا, تو وہ انسان اتنا پاورفل ہوگا تو جن کیسا ہوگا پٹھانوں کا یار. سوچو یار, انسان ایسے خطرناک ہوتے ہیں. دوپہر کو روزہ رکھ کے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں یار. ہمارے ہاں ایک بورنگ کے لیے ہم نے ہاتھ سے بورنگ کرا, پرانی بات ہے, تو ایک پٹھان آیا مزدور, اتنا پاور, طاقتور, اس کے لوہے جیسے ہاتھ, وہ ایسے بھاری بھرکم مشین اٹھاتا تھا, ہم حیران ہو رہے تھے اس کو دیکھ کے. کھاتا کیا تھا؟ صرف روٹی. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا یار نہ یہ پراٹھے کھا رہے ہیں, سادہ روٹی کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, اور ان کی طاقت دیکھو. اور ہم اپنے بچوں کو وٹامن اے, بی, سی, ڈی, ای, ایف, جی, ایچ, آئی, جے, کے, ایل, ایم, این, او, پی, کیو, آر, ایس, ٹی, یو, وی, ایکس, ڈبلیو, وائی, زیڈ پورے کھلا دیے, پھر بھی کم وقتوں میں جان نہیں آتی. روٹی میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے, روٹی کھایا کرو. ماؤں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو روٹی کی عادت ڈالو, چاکلیٹوں کی, بازار کے دودھ کی, اور یہ جو فالتو یہ جو ڈبل روٹی ہو گئی, اور یہ وہ کیا آ رہے ہیں گول مول چپس, اور یہ سب چیزیں چھڑوا دو ان سے. روٹی کھلاؤ صرف, دیکھو کیسی طاقت آتی ہے. خیر, تو اس لیے اسلام کے عقیدے کیسے ہیں؟ بالکل صاف ستھرے, بالکل واضح, کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ انسان تھے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے اللہ نے بنایا, پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام نے آسمان پہ دیکھا, وہ کلمہ لکھا ہوا تھا, یہ حدیث سند کے لحاظ سے موضوع ہے, صرف ضعیف نہیں ہے, موضوع ہے. اور اسی طرح یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, پھر یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اب یہ اس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات ہی نہیں بھائی. حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, اسماء الرجال کی, اس میں تحقیق کر لو, تو اس میں سب نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو خیر, تو بات یہ چل رہی تھی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, بات نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کو کیا کیا ہے؟ بہت زیادہ خطاب, کہ ثلاثہ کا 3 کا لفظ بھی چھوڑ دو,
اور پھر یہ بتایا افلا یتوبون الی اللہ, اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ یہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے. اتنے دلائل سن کے بھی مسلمانوں سے جیلسی ہے, تمہیں مسلمانوں سے حسد ہے, کیا مسئلہ ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ, اللہ سے توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے اب تک جو دین برحق کو فالو نہیں کیا. واللہ غفور الرحیم, آ جاؤ اب بھی اسلام کی طرف, اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا, کیونکہ اللہ غفور بھی ہے, مغفرت کرنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی. پھر اللہ نے دوبارہ سورت اس پارے کے اختتام میں اسی کا تکرار کیا, اسی کا, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے عیسائیو دین میں غلو یاد رکھو. جب بھی کوئی قوم گمراہ ہوئی ہے وہ اپنے پیشواؤں سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہوئی ہے. نہیں آ رہی بات؟ ان کی حیثیت کو بڑھانے کی, غلو کہتے ہیں کسی کی حیثیت کو بڑھا دینا, بڑھانے کی وجہ سے ہوئی ہے. ایسے موقع پر جو بھی بتائے گا نا کہ یہ آپ حیثیت کو بڑھا رہے ہو تو لوگ اس کو گستاخ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حیثیت کیا کر رہا ہے, گھٹا رہا ہے. حالانکہ وہ پیغمبر کی حیثیت گھٹا نہیں رہا ہوتا, وہ اللہ کو اس کی شان دے رہا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ آپ جب پیغمبر کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو تو پیغمبر کی حیثیت تو بڑھائی مگر اللہ کی حیثیت گھٹا دیا آپ نے. اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہوں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا, حاضر ناظر, مختار کل اور ہر چیز کا علم غیب جاننے والا کہتا ہے, وہ اپنے خیال میں نبی کی حیثیت تو بڑھا رہا ہے مگر اللہ کی حیثیت گھٹا رہا ہے. وہ اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا علم بھی مجھے, نبی کے پاس غیب کا علم تھا مگر کلی نہیں تھا. کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو ہر چیز کا علم تو صرف تو اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ میری صفات ایسی ہے جن میں کیا ہوں, تنہا ہوں, احد, یکتا ہوں میں. تو یہ اس صورت میں جو ہے نصارہ کو خطاب کیا گیا, اور اس صورت میں کچھ احکام, کچھ حدود بھی بیان کی گئی ہیں. قتل نفس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس, جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا, صرف مسلمان نہیں بلکہ کسی بھی ایک انسان کو ناحق قتل کیا, اتنا بڑا جرم ہے. فکأنما قتل الناس جميعا, سارے انسانوں کو قتل کر دیا, کیونکہ انسانیت میں سب کیا ہیں, برابر ہیں. ومن احیاها, جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی, فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہم نے بنی اسرائیل کو بھی بتائی تھی مگر انہوں نے اس حکم کی رعایت نہیں کی, اور ناحق لوگوں کا قتل آج تک کر رہے ہیں. سب سے زیادہ قتل کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہے ہیں. دنیا میں جو ایک قتل کا ایک بازار گرم ہے, اور کمال کی بات یہ کہ مارو اور دہشت گردی کا الزام سامنے والے پر, بولو اسی نے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ چلیں چھوڑیں, شاعری شروع ہو جائے گی, ٹائم نہیں ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم سزائیں بھی بیان کی ہیں جرائم کی. دعا کریں ہمارے حکمرانوں کے بارے میں کہ اللہ ان کو ان سزاؤں کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سزا یہ بیان کی ہے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. قطاع الطریق یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے. یہ جو یاد رکھو, اصطلاحات کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کسی نے کہا تراویح کا لفظ تو کہیں قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. لفظ نہیں ہے, نماز تو ہے نا. تبھی بہت سے لوگ اس کو قیام اللیل کہتے ہیں, ان کو تراویح کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یار یہ بدعت نہ ہو جائے. تو ایسے تو اور بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے, لیکن آپ نے سنت مؤکدہ کا لفظ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور بہت ساری اصطلاحات ہیں, ابھی اس میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. قرآن و حدیث میں فرض اور سنت ایک ہی معنی میں آئے ہیں. فرض کو بھی سنت نبی کا طریقہ, اس میں فرض بھی داخل ہے. لیکن آپ جب سنت کا لفظ بولتے ہو تو اس سے مراد وہ چیز جو فرض نہ ہو. یہ بھی تو آپ کی ٹرم ہے جو آپ نے ایجاد کی ہے. تو اصطلاحات سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. تراویح کا لفظ اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے, نماز تو ہے نا. باقی اس کو اسلاف نے تراویح کا نام دے دیا اس لیے کہ اس میں 4 رکعتوں کے بعد صحابہ کرام آرام کیا کرتے تھے, تو اس لیے اس کو 4 رکعتوں کو ترویحہ کہہ دیا. تو یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھو. یہ اس کو لوگوں نے نا, سارے محدثین تراویح لکھتے آئے ہیں, سارے فقہا. اب بہت سے لوگ کو تراویح کہتے ہوئے کیا ہو رہا ہے, نہیں تراویح نہیں, قیام اللیل کہیں گے ہم اس کو. ایک ہی چیز ہے لیکن وہ عام قیام اللیل سے ہٹ کر ہے, اسی لیے الگ تھی, اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا, تراویح کا. تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی یہ سزا بیان کی. یہاں جنگ سے مراد
کیا ہے؟ ڈکیتی کرنا. تمام فقہا یہ لکھتے ہیں کہ جو کھلے عام راستہ روک کے مسافروں کو لوٹتا ہے اس کی سزا قرآن میں بیان کی گئی ہے. اور ان لوگوں کو فقہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ قطاع الطریق, راستہ کاٹنے والے. بھائی جو مسافروں کو لوٹتے ہیں نا بسوں میں یا راستے کے اور اسلحے کے زور سے, بغیر اسلحے کے لوٹے گا تو وہ چور اچکا کہلائے گا, وہ خاندانی چور. ٹھیک ہے, جو اسلحے کے زور سے لوٹتے ہیں ڈاکو, وہ بڑے مجرم ہیں. تو ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قطاع الطریق. ان کا یہ نام حدیث میں نہیں ہے, یہ فقہا نے یہ نام دیا تاکہ جب بھی یہ لفظ آئے گا تو لوگ فوراً سمجھ جائیں کہ کون مراد ہے. تو اس کی سزا قرآن میں بیان کی ہے. تو پہلے تو سمجھ گئے کون لوگ؟ جو اسلحے کے زور سے دن دہاڑے یا کھلے عام لوگوں کو لوٹتے ہیں. موبائل سنیچنگ کرنے والے یہ بھی اس میں داخل ہیں. کھلے عام آ کے بندوق رکھ کے آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ خون مارتے ہیں اور اسلحے کے زور سے ان سے مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی سزا کیا بیان کی گئی ہے کہ ان کے سلیب یعنی ان کو لٹکا کے کیا مارا جائے گا. قرآن میں تو اجمال ہے, پھر احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے. قرآن میں کیا ہے؟ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, مخالف سمت ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے, یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پاؤں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اگر اس نے صرف مال لیا ہے اسلحے کے زور سے, کوئی بندہ نہیں مارا, تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا, یہ سزا ہے. جاؤ ٹنڈے اور لنجے گھومو اب معاشرے میں. نہیں آ رہی میرے خیال. اور اگر بندہ بھی کوئی قتل کیا ہے تو پھر حکومت کو اختیار ہے, چاہے تو صرف چوک پہ لٹکا کے سینے پہ برچھا مار دے. نہیں آ رہی بات. اور فقہاء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, مارنے کے بعد نا سینے میں اس کو گھمایا جائے گا, یعنی اذیت کے ساتھ اس کو موت دی جائے گی. کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں سے, ایک تو ہوتا ہے نا کسی سے آپ کی دشمنی تھی, اس نے آپ کو جان سے مار دیا, اس میں تو قصاص ہے. بھائی اس نے آپ کے ابا مارا, آپ اس کو پکڑ کے حکومت سے درخواست کرو اس کو بندے کو مارو یا دیت لے کے چھوڑ دو, یہ الگ کیس ہے, دشمنی میں بندے مارنا. اور ایک ہے کہ قوم کا سکون برداشت کرنا, یعنی دہشت گردی جسے کہا جاتا ہے, لوگوں کا امن, بولتے کیوں نہیں, لوگوں کا امن خراب کرنا. آپ موبائل لے کے کوئی مہنگی چیز لے کے روڈ پہ نکل ہی نہیں سکتے. دشمنیوں میں جو قتل ہوتے ہیں وہ ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے, اور اپنی جیب بھرنے کے لیے یا لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے جو قتل ہوتے ہیں ان کی نوعیت قرآن نے الگ کی ہے. اگر کسی دشمنی میں کوئی شخص آپ کے کسی رشتہ دار کو قتل کر دے تو پھر قصاص ہے. قصاص کا مطلب حکومت کا کام ہے کہ قاتل کو پکڑ کے آپ کے حوالے کرے. آپ چاہے تو اس کو تلوار سے اس کی گردن اڑا دو, گولی مار دو اس کے سر میں, یا آپ اس کو دیت لے کے چھوڑ دو, یا پھر فری پھوکڑ میں چھوڑ دو. جیسے کہ افغانستان میں بھی کچھ وقت پہلے اسلامی حکومت تھی, یا سعودی عرب میں بھی یہ قانون اب تک چلا آ رہا ہے کہ مقتول کو قاتل کے حوالے. قصاص کا حکم یہ ہے کہ یہاں حکومت کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں گورنمنٹ معاف کرتی ہے, ایسا نہیں ہے. شریعت میں کیا ہے کہ جس کا بندہ گیا ہے, شوہر مار دیا, تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرے یا اس کو گولی مار دے. افغانستان میں ایسا ہی ہوتا تھا, کیسے کیسے کیسز ہوتے تھے. ایک بندہ لایا گیا, درخت سے باندھا گیا, اور وہاں جو سابق حکومت تھی افغان طالبان کی, انہوں نے بیوی کے ہاتھ میں کلاشن کوف پکڑائی ہے کہ تمہارے شوہر کا قاتل ہے. اس عورت نے, افغانی تھی نا, پٹھان, پورا برس اتار دیا اس قاتل کے سینے میں. اس سے قرآن اس سزا کو نافذ کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. اے ایمان والو, یہ بڑا دہشت ناک منظر ہے, اسے دیکھ کے ڈرو نہیں. اس سزا میں تمہارے لیے حیات ہے, زندگی ہے. ایک مرے گا, سینکڑوں کی جانیں بچیں گی. اور ہم اس ایک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, اب ایک بندہ مر گیا تو اب دوسرا کیوں مارے, اس کو تو زندگی, اور اس چکر میں سینکڑوں کی جانیں مزید ہلاک ہوتی. ایسے ایسے کیس ہوتے تھے وہاں.
تو وہ گردن اڑا دی کسی کی, بندہ پکڑا دیا, بھائی تیرے ابا کو مارا ہے, بیٹے کو لایا, بیٹے نے چھورے سے ابا کے قاتل کی گڑچ گردن اڑا دی. اس سے انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, لڑائیاں طول نہیں پکڑتی. تو اگر ہمارے حکمران یہ صاف ستھرے نظام کو نافذ کر دیں, ملک سے قتل کا خاتمہ ہو جائے. لوگ حکومت کو دعائیں دیں گے. کسی عورت کا شوہر مار دیا, جوانی میں بیوہ ہو گئی, جب وہ اپنے شوہر کے قاتل کو خود مارے گی تو اس حکومت کے لیے دل سے دعائیں کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کہے گی اللہ کرے اگلی دفعہ بھی 5 سال کے لیے یہی آئے. کتنی پیاری حکومت, سمجھ میں نہیں آ رہی میرے. تو یہ ہے قصاص, یہ الگ ہے. اور یہ جو ڈاکوؤں کی سزا ہے یہ قصاص نہیں ہے, یہ حد ہے. کیا ہے کہ اگر صرف مال لیا ہے, بندہ نہیں مارا, ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور دوسری سند میں پاؤں بھی کاٹا جائے گا. دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہیں کاٹے جا سکتے, کیونکہ اور مخالف سمت سے اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ چلنے پھرنے میں اس کو آسانی ہو. بھائی اگر یہی ہاتھ کاٹ دیا, یہی پاؤں کاٹ دیا نا, تو پھر بیساکھی نہیں پکڑ سکتا وہ. تو اتنا بھی اس کو نہیں کیا گیا نا, چلو بھائی مان لیا ہے, لیکن عام چوروں کی طرح نہیں ہے, بلکہ دن دہاڑے کیا یہ کام تو تم بڑے مجرم ہو. ہاتھ بھی کٹے گا اور پاؤں بھی کٹے گا, یہ سیدھا ہاتھ کٹے گا اور الٹا پاؤں کٹے گا. اور اگر بندہ بھی مارا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اسے قتل بھی کرو. پھر فقہا کہتے ہیں کہ پھر حکومت کو اختیار ہے, چاہے تو ہاتھ پاؤں پہلے کاٹے پھر قتل کرے, چاہے تو قتل کر کے بس جب قتل ہو گیا تو اب ہاتھ پاؤں کاٹنے کی ضرورت رہی نہیں. وہ بالکل ایسے ہو گیا. ایک آدمی اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا کہ میں ایک جنگ میں تھا, وہاں ان کا پہلوان آیا, جو پہلوان تھا میں نے اس کا ہاتھ کاٹا, اس کا پاؤں کاٹا, اس کے پیٹ میں چورا گھوپا, یہ کیا وہ کیا. لوگوں نے کہا یار سر نہیں کاٹا ہو گیا, وہ پہلے کٹا ہوا تھا. وہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا سر نہیں کاٹا, کہہ رہے ہیں یار وہ پہلے سے کوئی کاٹ کے چلا گیا تھا, پہلے سے وہ کوئی. تو اب بندہ پہلے جب مار دیا تو اب ہاتھ پاؤں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سزا ہے بطور حد کے قرآن نے بیان کی ہے, اس میں کسی کا اختلاف, کیونکہ قرآن جب کسی چیز کو واضح بیان کرتے پھر کیا فقہ شافی, فقہ حنفی, اہل حدیث کیا ہوتا ہے, پھر تو بالکل دو ٹوک آ گیا نا. اب وہ پروفیسر صاحب اگر کوئی نئی تفسیر مارکیٹ میں لائیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ پوری امت بہرحال اس پر متفق ہے کہ قطاع الطریق کی سزا یہ ہے, یہ حد ہے. لہذا اس میں نہ گورنمنٹ معاف کر سکتی ہے, نہ وہ لوگ معاف کر سکتے ہیں جن کا بندہ مرا ہے, کیونکہ حدود کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اللہ کہتے ہیں میری زمین پر تو نے فساد مچانے کی کوشش کی ہے, اب تم سے انتقام کون لوں گا؟ میں لوں گا. اور حکومت اللہ کی خلیفہ اور نائب ہوتی ہے, لہذا حکومت اللہ کا نائب بن کر اس شخص کو سزا دے گی. نہ حکومت کو معاف کرنے کا اختیار, اور نہ جس کا بندہ قتل ہوا ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرے ابا گئے ہیں تو میں معاف کر رہا ہوں. یہ اجازت اس کو, کیونکہ یہ قصاص نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ حد ہے. حد, حدود اور قصاص میں فرق ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن آگے اللہ نے ایک چھوٹ دی, فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, وہ ڈاکو جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے. میں یاری بات سمجھ, کیسا عجیب قانون بتایا, پکڑائی میں آنے سے پہلے توبہ کر لے. فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم, تو جان لو کہ اللہ کیا ہے؟ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. پھر کیا ہوگا؟ پھر حکم قصاص کی طرف آ جائے گا. نہیں یاری بات. بھائی ایک ڈاکو نے موبائل چھینتے ہوئے بندہ مار دیا دن دہاڑے, بندے کا نام بتا دے تو احتیاطاً, تاکہ آپ پھر بار بار بندہ آپ سمجھیں گے کون سا بندہ. اب ایسا نام نہ ہو کہ وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو نا, تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. قطب الدین کوئی ہے تو نہیں؟ قطب الدین. بھائی قطب الدین عام طور پہ نہیں ہوتا, سبکتگین سمجھ لو. کسی کوئی بندہ مار دیا ڈاکو نے. اب جب بندہ مارا ہے تو پکڑا گیا ڈاکو. اب ڈاکو کہہ رہے میں 4 مہینے کی جماعت میں جا رہا ہوں, بھائی میں توبہ کر رہا ہوں, بھائی مجھے معاف کر دو. تو نہ قطب الدین کے والد اس کو معاف کر سکتے ہیں, نہ قطب الدین کا بیٹا, کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ قصاص نہیں ہے, یہ حد ہے. آپ توبہ کرو, قیامت میں تو معافی ہو جائے گی, مگر دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا معاف نہیں ہوگی, کسی حکومت کو اجازت نہیں. لیکن اگر گرفتاری سے پہلے آپ نے توبہ کر لی, ڈاکو نے گرفتاری سے پہلے توبہ کر لی, اور ہمیں حکومت کو پتہ چل گیا یا گواہوں سے یہ بات ثابت ہو گئی بھائی یہ کام چھوڑ چکا ہے, تو حکومت انکوائری کرے گی, اس کے لوگوں سے پوچھے گی بھائی اس کی کیا دلیل ہے, چھوڑ چکا ہے. لوگ کہیں گے بھائی اب تو ٹوپی پہنے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا ہے, ٹوپیاں کراتے ہوئے نہیں دیکھا, اور ہم نے خود دیکھا ہے نیک بن گیا. اس کی ساری گیدرنگ وہ جو چور اچکوں کے ساتھ بیٹھا کرتے چھوڑ دی ہے. توبہ کے آثار ظاہر ہوئے کہ ہاں بھائی
اب کچھ ہو گیا ہے تو اب حکومت اس کو حد جاری, ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے گی, نہ ایسے برچھا مارے گی, بلکہ اس پر کون سا کیس چلے گا؟ قصاص کا. بھائی جس بندے کو تم نے مارا ہے وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا نا تو اب اس کے لواحقین سے جاؤ, وہ اگر تمہیں معاف کر دیں ٹھیک ہے, وہ تم سے قصاص لیں تو ان کی مرضی. باقی معاف کرنے کی ترغیب ہے شریعت میں, اللہ نے ترغیب دی ہے کہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو یہ ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسری سزا قرآن نے یہاں بیان کی ہے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ جو چوری کرتا ہے, چوری میں اور ڈکیتی میں چوری اسلحے کے بغیر ہوتی ہے, اور ہوتی کیسے ہے؟ چپکے سے. کہتا نا چوروں کی طرح کیوں آ رہے ہو, چوروں کی طرح کیوں بات کر رہے ہو ٹھیک ہے نا. تو چپکے سے جا کے ایسی جگہ سے چوری کی جو مال محفوظ تھا. اگر کسی نے سونا لا کے اپنا سڑک کے بیچ میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے, وہ کوئی اٹھا کے لے گیا تو گناہ تو ہے, مگر چور کا حکم اس پہ جاری نہیں ہوتا. تو کسی نے چوری کی, ایک معتدی مال ہے اتنی مقدار میں, تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاقطعوا ایدیہما, چوری کوئی مرد کرے یا عورت کرے ان کے ہاتھ کو کاٹ ڈالو. یہ بھی حد ہے, اس میں بھی نہ حکومت کو معاف کرنے کا اختیار, نہ اس شخص کو معاف کرنے کا اختیار جس کی چوری کی گئی ہے. نہیں یاری بات سمجھ. آپ کی کسی نے گھڑی چرا لی, آپ کو یہ تو اختیار ہے کہ آپ اس کے خلاف کیس نہ کریں, معاملہ وہیں کیا کر دیں؟ دبا دیں, اس سے مکمکا کر لیں, یار دو دے چھوڑ یار. لیکن اگر آپ حکومت کے پاس کیس لے گئے اور گواہوں سے ثابت کر دیا کہ یہ چور ہے, تو اب آپ ریورس نہیں ہو سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب کیا ہوگا؟ اب گورنمنٹ اس کے ہاتھ کاٹے گی, کیونکہ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اب حکومت کو اس میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہ آپ کو نہ حکومت کو, اب کٹے گا ہاتھ. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے, آپ خود کچھ کینچی لے کے لوگوں کی چیزیں کاٹنا نہ شروع کر دیں. بھائی پتہ چلا محلے میں ایک آدمی آپ نے تھوڑا لے کے ٹنڈا کر دیا, کسی کو لنجا کر دیا, وہ ڈاکو تھا, وہ ایسا تھا, یہ کس کی؟ یہ کیونکہ اللہ سزائیں نافذ کرے گا نا, تو اللہ کا نائب کون ہوتا ہے زمین میں؟ حکومت ہوتی ہے. تو اللہ کا نائب حکومت. قصاص تو انسان لے سکتا ہے, کسی نے تھپڑ مارا, قصاص میں آپ بھی تھپڑ مار دیں, جتنا بدلا ٹکا کے اتنا ہی اس کو بھی جواب دے دیں. حدود کس کے حق میں, کس کو اختیار ہے؟ وہ صرف اللہ کو, اور یعنی اللہ کا مطلب حکومت کو اختیار ہے, وہ خود نہیں کر سکتے یہ کام. تو دیکھو کہ یہ اسلام نے جو احکام دیے ہیں, اگر یہ ہمارے معاشرے میں نافذ ہو جائیں تو معاشرے میں چوری کا جڑ سے خاتمہ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اسلام نے اتنی سخت کی سزا کیوں رکھی ہے, چور کا ہاتھ ہی کاٹ دو بیچارے کا. میں نے کہا بیچارہ نہیں ہوتا, وہ بیچارہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی چوری ابھی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے. اور دوسری, چوری ایک ایسا جرم ہے جس میں سستے میں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. یہ ایسا جرم ہے جس کی لت پڑتی ہے, جس کی کیا پڑتی ہے؟ لت. تو غالب گمان یہ ہوتا ہے, 100% نہیں, بہت سے توبہ بھی کر لیتے ہیں, غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کرے گا, اور یہ اسی طرح سے کرتا رہے گا جب تک ہاتھ کٹے گا نہیں نا اس کا. تو پھر دوبارہ اگر چوری کرے, ایک دفعہ ہاتھ کٹ گیا پھر چوری کر رہا ہے, تو پھر مخالف سمت والا پاؤں کاٹا جاتا ہے. اس پر صحابہ کا اجماع ہے. ایک دفعہ کسی نے چوری کی, پکڑا گیا, گواہوں سے ثابت ہو گیا, ہاتھ کٹ گیا, دوبارہ چوری کی, پکڑا گیا, پھر کیا ہوگا؟ پاؤں کٹے گا. پھر چوری کی, پھر کیا ہوگا؟ پھر امام شافعی فرماتے ہیں دوسرا ہاتھ بھی کٹے گا, لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو ڈھیٹ پنے پر سلام تو نہیں کیا جائے گا. تو میں کہہ رہا ہوں اب اس کو صرف کوڑے لگیں گے, مزید جسم کا کوئی حصہ. امام شافعی کا تو مذہب یہ ہے, ان کا جو مسلک یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کٹے گا, پھر بایاں ہاتھ کٹے گا, پھر بھی باز نہیں آیا تو الٹا ہاتھ بھی کٹ جائے گا, پھر بھی باز نہیں آیا تو سیدھا ہاتھ بھی کٹے گا. تو لیکن امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کٹے, اس سے ہاتھ کی منفعت فوت نہیں ہوتی, کیونکہ ایک ہاتھ ہے پکڑنے کے لیے. ایک پاؤں کٹ گیا تو پاؤں کی منفعت فوت نہیں ہوئی, کیونکہ ایک دوسرا پاؤں سہارے. وہ فرماتے ہیں اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تو اس میں تو بطش کی اور پکڑ کی طاقت ہی, یہ تو موت کی طرح ہے. تو چور کو مارنے کا حکم تھوڑی ہے کہ قتل ہی کر دو. تو یہ وہ کہتے ہیں یہ زندگی کیا ہے؟ موت کی طرح. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایسا کیس آیا تھا کہ ایک کمبخت نے چوری کی, اس کا ہاتھ کاٹا حضرت علی نے, پھر چوری کی, حضرت علی نے اس کا بایاں پاؤں کاٹا, پھر چوری کی. تو لوگوں نے کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دے. حضرت نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ظلم کر سکتا کہ ایک آدمی کو ایسے چھوڑ دوں, وہ کچھ بھی پکڑنے کے, کچھ بھی کھانے کے قابل, پوری زندگی محتاج ہو جائے گا نا وہ. تو اس لیے امام حنیفہ کی دلیل اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں
یہ جو سخت سزائیں رکھی گئی ہیں اگر یہ ہمارے معاشرے میں نافذ ہو جائیں, پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یار یہ تو ہر آدمی چور ہے, پورا ملک چور ہے, یہ اگر اسلامی سزائیں نافذ کر دیں تو آدھی آبادی ہماری کٹ جائے گی. ایسا نہیں ہے, چاہے پورا ملک, اول تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا ملک ہی چور ہے, اور اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا ملک چور ہے. جتنے دنیا میں ریشو ہے نا چوروں کا, اتنا ہی ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں, زیادہ نہیں ہے. ہر جگہ ٹوپیاں, چائنا جاؤ تو میں ایسے ایسے ٹوپیاں کرائیں گے نا چائنیز, پتہ چل جائے گا, دماغ سیٹ ہو جائے گا تمہارا, تم بھول جاؤ گے پاکستانی وہ گلے ملو گے, بولے گے یار ہم نے بھی اتنی بڑی ٹوپی کسی کو نہیں کرائی. ایسا لوٹتے ہیں وہ چائنیز. تو یہ ہر جگہ چل رہا ہے حساب کتاب. دوسرا یہ کہ اگر یہ شرعی سزائیں نافذ ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ٹنڈے گھومیں گے, ایک دو کا ہاتھ کٹے گا, باقی سارے خود بخود انسان کے بچے بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا, سارے ایک دم سیٹ فٹ فاٹ ہو کے چلیں گے. تو یہ شریعت کی وہ سزائیں ہیں جو ہمارے ملک, ڈاکوؤں کا دیکھو کیسے لٹے رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پولیس پکڑتی ہے اور پھر پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے. اگر ڈاکو پکڑا جائے اور چوک پہ لٹکا ہوا ہو, چوک پہ لٹکانے کا حکم ہے, چوک پہ لٹکا ہوا, لوگ گزرتے ہوئے یہ کیا ہے بھائی, کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے جو کل ٹی وی میں نہیں آ رہا تھا, جو جس نے چوری, اس کو لٹکایا جب تک نہیں جائے گا تو معاملہ درست نہیں ہوگا. لیکن ہم اس پہ ترس کھا رہے ہیں, اور وہ جو سینکڑوں کی جانیں لے رہا ہے, کتنے کو گھروں کو اجاڑ دیا, بچوں کو یتیم کر دیا, اور آئندہ پتہ نہیں کتنوں کو کرے گا. ان کے بارے میں ایک دفعہ نیو کراچی میں امام تھا تو کسی ڈاکو کو پکڑا, وہ موٹر سائیکلیں چھینتا تھا, لوگوں نے ایسی چترول لگائی کہ طبیعت خوش ہو گئی. لوگ تو پھر آپ کو پتا ہے نیو کراچی کے لوگ اس معاملے میں بڑے خطرناک ہیں. وہ انہوں نے کہا پولیس کے آنے سے پہلے جو ہے نا اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ کیا کر دو, معاف کر دو. ایسا انہوں نے اس کو دھویا ہے نا آب زمزم سے. صحیح ہے. جب وہ طبیعت سے دھلا ہے تو ایک لڑکا بڑا نرم دل وہ میرے پاس آیا, میں وہاں امام تھا, کہہ رہے یار آپ لوگوں سے کہیں کہ پلیز تھوڑا سا انسانیت پہ کیا کریں, ترس کھائیں. میں نے کہا انسانیت پہ ترس کھا رہے ہیں تبھی اس کی چترول لگا رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیا, آج ایک بندہ مارا ہے, کل دوسرا مارے گا. ایک بائک 20-25 ہزار کے لیے. یہ ابھی دیکھو یہاں سرینا مارکیٹ میں ایک لڑکا تھا, میرا بہت اچھا دوست تھا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں تو ابھی دوبارہ جا رہا تھا ان سے, میرا ان سے موبائل کا کام, یعنی موبائل میں انہی سے خریدتا تھا, تو بہت اچھے تعلقات تھے, اچھا بھلا لڑکا. میں بہت دنوں سے حیران کہ ان کی نہ کوئی کال آئی نہ کوئی فون آیا, پتہ چلا جو ڈاکوؤں نے مار دیا. جوان لڑکا, بالکل نمازی پرہیزگار لڑکا ماشاءاللہ, ڈاکو نے مار دیا. تو ڈاکو کے لیے چند ٹکوں کے لیے ایک بندے کی جان لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہذا وہ پکڑائی میں آ جائے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بس ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک, اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور حدود اور قصاص کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.